یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ، اور بار بار میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کسی آئیڈیا پہ بات کروا سکتے ہیں، تو آپ اس موضوع پہ بات ضرور کیا کریں کہ جی آپ اس آئیڈیا پہ بات کرو، یا اس طرح کا ہاتھ ہے اس پر بھی بات کرو، یا اس طرح کے لوگ ہیں ان پر بھی بات کرو، تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے کمزوری مرد میں ہے یا عورت میں۔ کمزوری مرد میں ہے یا عورت میں۔ ہم نے پہلے یہ پروگرام کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے یعنی اس کو لائک بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور کچھ نوجوان جو لڑکے تھے وہ کہہ رہے تھے جی اولاد دینا اللہ کے اس اختیار میں ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں ہے یا کسی اور کے اختیار میں؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے زندگی میں ایسے بھی ہاتھ دیکھے ہیں کہ بیوی کے ہاتھ پر اولاد کی 3 یا 4 لکیریں موجود ہیں، لیکن شوہر کے ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہے۔ اور بعض وقت ایسا بھی دیکھا ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں لکیریں ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں لکیریں نہیں ہیں۔ تو جب بیوی نے کسی پامسٹ کو یا کسی کو ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا جی آپ کی 3 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں۔ تو اب وہ بیچاری احساس پہ رہے گی کہ 3 اولادیں، چلو اس نے کہہ دیا، اب اس میں جو کافی ٹائم گزر گیا تو اولادیں جب نہیں ہوئی تو اس نے کہا جی یہ تو غلط ہو گئی بات کہ آپ نے کہا جی اولادیں ہوں گی، اولادیں نہیں ہو رہی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مرد اگر ہے تو اپنی بیوی کے ہاتھ کی بھی فوٹو بھیجے، اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کے ہاتھ کی تصویر بھی بھیجے، تاکہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے کہ کوئی پرابلم ہے یا مسئلہ ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہوتا پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ابھار زہرہ، یہ ہمارے ہاتھ میں یہ جس طرح کا یہ ابھار ہے نا، اس طرح کا ابھار جتنا زیادہ پھولا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ سوجا ہوا ہوگا، اتنے ہی زیادہ میاں اور بیوی جنی پاورفل ہوں گے ہر لحاظ سے۔ اس سے آگے میں نہیں بولوں گا، اتنا کہوں گا کہ ہر لحاظ سے وہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اور جتنا یہ پچکا ہوا ہوگا، یعنی بالکل اس کے ہتھیلی کے برابر، ہتھیلی سے باہر نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو یہ سمجھیں کہ اتنے ہی کمزور ہوں گے۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھیں کہ کمزور ہوتے نہیں، لیکن بچپن کی غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ ہیں ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اولاد کی نعمت سے اور ان چیزوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ ابھار زہرہ جو ہے، یہ اس کا اتنا سا ابھار ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ حالانکہ یہ جو نا عام جو ملتا ہے وہ اس طرح کا ملتا ہے، اور بہت زیادہ جو پاور میں ملتا ہے تو وہ اس طرح سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں نے ساری صورتیں بنا دی ہیں۔ یہ جو پہلی صورت ہے، اس میں اگر زندگی کی لکیر بھی یعنی کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے موڑ رہی ہے اور اس طرح سے کمزور لکیر ہے، اور دل کی لکیر بھی یعنی سمجھو کہ یہ اتنی ہی ہوگی، اور یہ اس میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ سمجھیں کہ خود اپنے ہاتھوں یعنی خود کر کے انہوں نے سب کچھ خراب کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اولاد کی لکیریں ان کے ہاتھ میں یہ موجود ہیں۔ اب یہ اگر کہیں کہ جی اولاد کی لکیریں ہاتھ میں تو اولاد کیوں نہیں ہوتی، اور مرد کا ہاتھ اگر اس طرح کا ہے تو اولادیں کہاں سے ہوں گی؟ اگر عورت کے ہاتھ میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر اولادیں کہاں سے ہوں گی؟ لکیریں تو ہوں گی، لکیریں تو ہاتھ میں ہوں گی، لیکن کسی ایک کے ہاتھ میں، یا مرد کے ہاتھ میں یا عورت کے ہاتھ میں، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے۔ تو یہ چیزوں کو آپ جو نا نوٹ کر لیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اچھا، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ان کی بیوی نے بتایا کہ جی اگر میں بات اگر کسی سے کرتی ہوں خاندان میں تو یہ مجھے طلاق دے دیں گے اور میرے ساتھ بدتمیزیاں کریں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے۔ تو عورت بیچاری ہر لحاظ سے مجبور ہے۔ اولاد نہ ہو تو قصور عورت کا، اولاد پڑھے لکھے نہ تو قصور عورت کا، اولاد اگر آوارہ نکلا تو قصور عورت کا۔ مرد کا تو اس میں کوئی قصور ہوتا ہی نہیں نا، اگر ہوتا ہے تو وہ مانتا ہی نہیں، نہ وہ مانتا ہے، نہ اس کے گھر والے مانتے، نہ اس کے عزیز دوست مانتے،
وہ جو بھی کہتا تھا کہتا جی ماں کا لاڈلا تھا، ماں نے اس کو اس سر پہ چڑھا دیا۔ ماں کیا کرے گی؟ ماں کو تو بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن ماں ہر طرح کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے آگے بچہ ہی نہ کچھ کرنا چاہے تو کیا ہو۔ تو یہ بھی اسی طرح سے جو ابھار میں نے آپ کو بتایا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنی لائف کو خود ڈسٹرب کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر حکیموں کے پاس ادھر جا ادھر جا ادھر جا، جی علاج کروائیں گے علاج کروائیں گے۔ اس طرح سے علاج نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اگر آپ چاہیں علاج کرنا تو علاج نہیں ہوتا۔ علاج کے لیے آپ کو خود بھی یعنی اپنے آپ کو اپنے اندر اتنا تو کچھ ہوگا، اگر تھوڑی بہت دوائی کھائیں تو صحیح ہو جائے تو وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے خود پیدا کی وہ کمزوری بہت ہی کم یعنی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر ذرا غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر بچہ یا بچی بے راروی کا شکار ہے تو سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بچہ یا بچی بے راروی کا شکار ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں یا ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو بھی ایسا اقدام کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اگر وہ اقدام کریں گے تو پھر اولاد سے بھی محروم رہیں گے اور دیگر معاملات میں بھی جنی پیچھے رہیں گے۔ وہ میں نے ایک پنجابی کا وہ سنا تھا، بولا گئی جوانی چار دیہڑے خوشیاں نال انڈائیے، گئی جوانی چار دیہڑے خوشیاں نال انڈائیے، گئی جوانی موڑنی آندھی لکھ خوراکاں کھائیے، گئی جوانی موڑنی آندھی لکھ خوراکاں کھائیے۔ تو پھر اس طرح کی خوراکوں سے وہ جوانی تھوڑی لوٹے گی، نہ وہ حسن لوٹے گا نہ وہ وقت لوٹے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارا معاشرے میں بے راروی کا شکار جو لوگ ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اس طرح بڑھتے چلے، جیسے آپ چراغ سے چراغ کو جلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اگر بھٹک گیا، دوسرا جنا اس کو دیکھ کے بھٹک گیا، تیسرا اس کو دیکھ کے بھٹک گیا۔ اس طرح سے نوجوان نسل ہماری جنی بہت زیادہ بیک کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ انٹرنیٹ میں دیکھ لیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، کانوں وہ لگا، کانوں سے بہرے بھی ہو گئے ہیں، کان پک بھی گئے ہیں ان کے، اور وہ رستے میں جاتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ چاہے جتنا مرضی ہارن بجاتے رہیں ان کو سنائی کچھ نہیں دیتا، وہ اپنے اس میں دھن میں مگن ہے، دونوں کانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ بیگ چلا رہے ہیں تو بھی موبائل میں واٹس ایپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ان میسج کا جواب بھی دیتے جا رہے ہیں، یوں انگلیاں چلائیں۔ گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی وہ واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں یا نیٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، سونے لگے تو بھی ایسا ہی ہے، جاگے تو بھی ایسا ہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس معاشرے کو آپ نے ہم نے سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سب کو ٹھیک کریں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مہر نے سوال کیا ملتان سے کہ میں اپنے شوہر سے ڈیورس لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میری شادی ہو جائے گی؟ جی بالکل، آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے اور شادی ہو جائے گی۔ محمد نواز نے سوال کیا سوات سے کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے بہت کامیابی ملے گی آپ کی سوچ سے بڑھ کر، لیکن تھوڑی پریشانی کا سامنا ہوگا وہ برداشت کر لینا۔ سلمہ بی بی نے سوال کیا گجر خان سے کہ 27 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، ابھی تک رینٹ یعنی کہ کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں، یہ بتائیں کہ کبھی اپنا گھر نصیب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر آپ کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کی 2 سے 3 تسمیہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ان کو چھوڑے نہیں، تو انشاءاللہ العزیز سال کے اندر گھر بھی ہوگا اور جائیداد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہما نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ رضوان الحق نے سوال کیا رومانیہ سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں یہاں سیٹ ہو پاؤں گا اور کیا میں دولت کما پاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب بھی ہوں گے اور دولت بھی کمائیں گے اور سکون بھی ہوگا انشاءاللہ۔ رانی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں؟ رانی صاحبہ، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 اولادوں کی علامت موجود ہے، اس میں 2 اولادیں نرینہ ہوں گے اور 3 لڑکیاں ہوں گی۔ فیضان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری کتنی اولادیں ہوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 کے درمیان میں ہوگی اور اولادیں آپ کے ہاتھ میں 3 موجود ہیں۔
فیضان احمد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا اپنا گھر کب ہوگا اور کب میری پوزیشن بہتر ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز آنے والے 2023-2024 میں گھر بھی ہوگا اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ لائبہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت کتنی ہے اور مجھے دولت کب ملے گی۔ دیکھیں جی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر 2 سے 3 ماہ میں بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کی مالی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شبنم نے سوال کیا کشمیر سے کہ میری میرج لائف یعنی شادی شدہ زندگی کیسے ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی شدہ زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی اور زندگی میں بہتری آئے گی اور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا باول نگر سے کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان نہیں بن رہی، یہ بتائیں کہ ہماری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو مجھے شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے آخر میں 2 شاخہ ہے۔ 2 شاخہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا رستہ الگ اور آپ کا رستہ الگ، لیکن دوسری شادی کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی مضبوط اور بڑی بہتر ہے۔ وارث نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور انشاءاللہ العزیز شادی بہتر رہے گی۔ زرگام نے سوال کیا اٹلی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے۔ پیارے دوست، نئے سال کے تیسرے ماہ سے آپ کے حالات میں بہتری دیکھ رہا ہوں اور یہ بہتری انشاءاللہ برقرار رہے گی اور بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ محمد یعقوب نے سوال کیا ٹھٹھا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے اولاد میں اولاد نرینہ کب ہوگی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اولاد نرینہ کی علامت تو موجود ہے، رہی بات کب ہوگی تو ہاتھ کی لکیر اتنی گہری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ امیر خان نے سوال کیا کاموکی سے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کوئی نہیں پیارے دوست، آپ کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں تو آپ تیسرا کلمہ جو نا وہ پابندی سے ایک تصویر اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ پریشانیاں بھی ٹلیں گی اور حالات بھی بہتر ہوں گے اور کام بھی چلے گا انشاءاللہ۔ عنایہ نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی اچھی جگہ ہوگی اور انشاءاللہ العزیز اچھی رہے گی اور آنے والا وقت میں بہت سی خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ امبر نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ پہ جو جزیرہ بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر درد کی کیفیت رہنا، ٹھیک ہے نا، اور یہ وقتی ہے، کوئی حتمی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گی، یہ وقتی طور پر رہے گی۔ اس کے لیے بھی حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں تو اللہ کے فضل سے ٹل جائے گا اور بہتر ہے، اور اس میں کوئی بڑی پرابلم کی والی بات نہیں ہے، معمولی سا جزیرہ ہے اور انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا خود بخود۔ لبنہ نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی، اور شادی لو ہوگی یا ارینج ہوگی۔ آپ کی شادی لو میرج کے چانس بہت زیادہ ہیں اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔